اور مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نمبر 1 سکون، نمبر 2 محبت اور نمبر 3 رحمت، ان 3 جذبات کا مجموعہ جو ہے وہی اصل تبدیلی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے تو بیوی داخل ہوئی بیڈ روم میں، گھر میں داخل ہوئی، اس کو شوہر کے سامنے پیش کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ اس کی تحویل میں دے دیا گیا کہ اب تم نے اللہ کا نام لے کے جو اس کو حاصل کیا ہے تو اب تم جو ہے اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی یہ آیت ہی نہیں پڑھی، کیا لڑکا اور لڑکی کی شادی سے پہلے دینی رجحان پر تربیت کی گئی ہے، دینی لائنز پر ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے زندگی کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ اس کی تو فرصت ہی نہیں، لڑکی کو تو پھر 2 4 باتیں سکھا دی سمجھا دی جاتی ہیں اس کی، اور اس کی تربیت بھی کی جاتی۔ لڑکے کی تربیت پہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل زور دیا ہی نہیں جاتا، جبکہ لڑکے کی تربیت بھی اتنی ہی لازم ہے جتنی لڑکی کی تربیت لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہم آیت نمبر 1 میں دیکھ لیتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، یہاں پہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اللہ نے ٹوٹل تمام دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی کثیر تعداد پھیلا دی، تم اللہ ہی سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کرتے ہو، سوال کرتے ہو، تسالون۔ اب وہ سوال شروع ہو گیا نا جو نکاح کے وقت میں اللہ کا نام لے کے، آپ کو پتہ ہے نکاح کے ٹائم پہ خطبہ نکاح ہوتا ہے جس میں بیوی اور شوہر کو جو ہے ان کے حقوق و فرائض بتائے جاتے کہ اگر تربیت نہیں ہوئی تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں نکاح کو اور خطبہ نکاح کو کس طرح کی شکل دی جاتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے چلتے کہ نکاح پڑھانے والا بیچارہ آ کے رجسٹر لے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ کیا ہمارے ہاں کیا نکاح چھوٹی چیز ہے؟ آپ کو اتنا تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ نکاح کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق طلب کرتے ہو، تو کیا اللہ کا نام، اللہ کی ذات چھوٹی چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اس رب کو ہی ہم نے چھوڑ دیا، اس رب کو ہی ہم نے بھلا دیا جو میرا خالق، میرا مالک، اور جو میرے لیے نکاح کا تحفہ لے کر آیا، جس سے مجھے نکاح جیسے بندھن میں بننے کے لیے اتنی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی، لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا اور ہم نے اس نکاح کے بندھن کو مشکل بنا لیا۔ اب وہ جب نکاح کے لیے آئے ہیں وہ رجسٹر لے کر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور وہ فوٹو سیشن چل رہا ہے اور نکاح کو دیر پہ دیر ہو رہی ہے، جبکہ طریقہ کار ہمیں اپنے دین سے کیا ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام اعمال جو ہے آپ کے وہ صالح ہونے چاہیے، پھر ہی آگے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا اللہ نے بیان کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ اجر دیے جائیں گے جو نہ رکنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی اس نکاح کو آپ دیکھیں پوری عبادت ہے، یہ نکاح پوری عبادت ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے ہر قدم پر ہر عمل جو ہے ہمارا، ہم ایمان والے نا، اللہ ہمیں پکارا نا، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ اب نکاح کی جو یہ رسم ہے جو بلایا گیا ہے لوگوں کو بھی اور نکاح خواہاں کو بھی، تو وہ رجسٹر لے کر ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور باری نہیں آ رہی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نکاح کی تقریب کو اتنے اچھے طریقے سے جو ہے مینج کرنا چاہیے اور نکاح کو ہی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ساری رسومات تو آپ نے دیکھ لی نا، اس کے اچھے برے پہلو دیکھ لیے، اب ہم آ جاتے ہیں اصلی کام کی طرف کہ نکاح جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جس میں خواتین کو بھی بلایا جائے اور مردوں کو بھی بلایا جائے، تاکہ جو آنے والے اور سننے والے ہیں ان کو بھی، ان کی بھی تربیت ہو سکے۔ ہو سکتا ہے نکاح کا جو خطبہ ہے وہی دولہا دلہن کے لیے اگر وہ سن لیں اور وہ سمجھ لیں کہ اس میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اگر سن لیں اور سمجھ لیں تو آگے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ آج کے دور میں یہ بڑی مشکل معاملات ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں پھنس چکے ہیں، اور ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو نکالنا کیسے ہے؟ آج جس طرح آپ سب میری بہنیں یہاں اکٹھی ہوئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، اور آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے یا شادی کے بعد
کیا کیسے رہنا چاہیے یا خوشگوار زندگی کو خوشگوار ہمیں کیسے بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم بنیادی چیز پر ہی آئیں گے. اگر وہ نکاح دین اسلام کی لائنز پر اس کے طریقے پر کیا گیا ہے تو کیا مجھے بتائیں جب لڑکا اور لڑکی دین کو سمجھ رہے ہیں, ان کی دینی تربیت ہوئی بھی ہے, تو کیا وہ اس نکاح کو اچھے طریقے سے لے کر نہیں چلیں گے؟ انہیں سمجھ آئے گا کہ عوامل الصالحاتی کیا ہے. وہ یہ اللہ کے نام لے کر جو ایک دوسرے سے حق مانگ رہے ہیں وہ اللہ سے ڈریں گے. اتقوا ربکم, ڈرو اللہ سے. ہم یہ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, بار بار قرآن میں آتا ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے اس ڈر کو سمجھا ہے, اس ڈر کو محسوس کیا ہے؟ اگر آپ اس ڈر کو سمجھیں اور محسوس کریں تو آپ یقیناً ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں, کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں جو یہاں پر اللہ کے حکم ملتے ہیں وہ کیا ہے, غور کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا, کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر یوں چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی. لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اگلا اسٹیپ, کیا یہ ایک حدیث ہی ہماری بہترین گائیڈنس کے لیے کافی نہیں ہے؟ عورت ٹیڑھی ہے, ہر عورت کو پتہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے نا, کسی کا کوئی مزاج ہے, کسی کا کوئی ایگزیکٹلی. اب آپ نے وہ سوال کر لیا جو بھی میں نے ابھی آپ سے شیئر کرنا تھا کہ ایک مجلس میں, محفل میں میں بیٹھی ہوئی تھی, نکاحی کی مجلس تھی, اور میرے پاس جو ہے وہ کچھ خواتین, ان کو پتا تھا کہ میرا تعلق اسلامک انسٹیٹیوٹ سے ہے, میں رضیہ مدنی کی اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ میری ٹیچر کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, صحت عافیت عطا کرے, جنہوں نے الحمدللہ آج مجھے اس مقام تک پہنچایا, ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں, جنہوں نے مجھے وہ فہم عطا کیا کہ جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح شاگرد جو ہے وہ استاد کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں. آپ نے سوال کیا نا جو کہ مردوں کو پتہ ہونا چاہیے, تو یہی آج ہمارا جو ہے سلسلہ بحث یہیں سے اسٹارٹ ہوگا کہ ان خواتین نے کہا آ کر کے باجی آپ ہمیں یہ بتائیں, آپ نا ایک درس کریں. میں نے اس سے کہا, میں اس شادی کو جو ہے درس کا میرا پروگرام تھا, انہوں نے کہا آپ درس کریں مردوں کا, آپ ہمارے شوہروں کو درس دیں. ہمارے شوہروں کو درس کی ضرورت ہے, انہیں دین کا ککھ نہیں پتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کتنی نازک ہے, سل سے نازک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا کیا حکم دیا ہے. تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. اصل بنیادی حیثیت جو ہے اس بات کی وہ یہ ہے کہ ٹھیک جو کرنا ہے نا, اصلاح جو کرنی ہے نا, وہ عورت کی ہی ہے. جب عورت سیدھے راستے پر ہوتی ہے نا تو وہ مرد کو سیدھے راستے کی طرف خود لے آتی ہے, اس کو بتاتی چلی جاتی ہے. میرا آدمی نہیں سنتا, میرے بچے نہیں سنتے, اسی کس طرح سکھائیے, اسی کس طرح سمجھائیے, وہ سوالات ہیں جن کا ہم عموماً سامنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل حقیقت یہ ہے, مجھے موقع نہیں مل سکا اس نکاح میں, لیکن وہاں مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اصل میں تربیت کی ضرورت جو ہے ان خواتین کی. جب کیوں؟ کیونکہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, پسلی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے پتا ہے کہ میں ٹیڑھی ہوں, میں کہاں کہاں ٹیڑھی ہوں مجھے پتا ہے. لیکن سورہ 3 کی جو آیات ہم نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, کہ اگر میں عمل صالح کروں گی تو میرا ٹیڑھا پن جو ہے وہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں, مردوں کو یہ بات سمجھ ہوتی ہے, مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کو کب غصہ آ جائے گا, میری بیوی کب محبت کا پیکر بن جائے گی, میری بیوی کب جو ہے وہ کس جذبے کا, نیگیٹو جذبے کا اظہار کرے گی اور کب وہ پازیٹیو جذبے کا اظہار کرے گی. مجھے اچھی طرح پتا ہے, اور مردوں کو یہ پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرد راہ فرار اختیار کرتے ہیں, کوئی موبائل استعمال کرتا ہے, کوئی دوستوں میں چلا جاتا ہے, کوئی ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے کہ میری اس سے جان چھٹی رہے. تو کیا خیال ہے, مجھے ایسی بیوی نہیں بننا چاہیے کہ جو شوہر کی منظور نظر, جو شوہر جس کے آگے پیچھے ہو, شوہر جس کی خدمت کرنے میں بھی آر نہ سمجھے. وہ کیسے بنے گا؟ وہ تبھی بنے گا جب عورت کو دین کا پتہ ہوگا. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنتوں کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پیون بھی لگایا کرتے تھے, اور عورتوں کے ساتھ مل کر, اپنی ازواج کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیا کرتے تھے. گھر میں ان کا وقت کیسے گزرتا تھا؟
اور آج جو اتنا بڑا المیہ ہے کہ شوہر کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے، بیوی کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے، اور بچوں کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دین کی مٹھاس کو کھو دیا، اس کو پایا ہی نہیں تھا ابھی، تو سیکھا ہی نہیں تھا ابھی، تو اتنی آسانی سے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دے دیا۔ مجھے بتائیں، کیا ہمیں اپنے دین کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت ہے کیا؟ اتنا کچھ ہے، تو کیا خیال ہے اس قرآن اور اس حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لینا چاہیے؟ مجھے بتائیں، آپ دیکھیں جس گھروں میں عورتیں قرآن سے جڑی ہوتی ہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہیں، کلاسز سے جوائن ہوتی ہیں، اور ان کو دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بات صرف پڑھنا نہیں ہے، بات صرف سیکھنا نہیں ہے، بات اس پر عمل کرنا ہے۔ کہ آج مجھے آپا جی نے سورہ نور کی آیت بتا دی ہے نا، آج میں نے ان کا سورہ نور کا لیکچر اٹینڈ کر لیا ہے نا، اب میرے پاس کوئی حجت نہیں باقی رہ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنے چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے اور مجھے پردہ کرنا ہے۔ جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے دلوں سے، ان کے شوہروں کے دلوں سے جا کے ان عورتوں کی عزت پوچھیے، ان کے دلوں میں ان کی کتنی قدر ہے۔ بظاہر تو وہ پردہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پردہ اچھا نہیں لگ رہا، لوگ نہیں کر رہے، رشتے دار نہیں کر رہے، اور اچانک سے ایک عورت جو ہے وہ اٹھ کر پردہ کرنے لگ جائے، اور وہ اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے نا۔ لیکن جو عورت پردہ کرتی ہے اور جو پردے کی ہی حالت میں شوہر کے گھر داخل ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کتنی اہمیت اور عزت اور حیثیت کی حامل ہوگی، کیونکہ ساس کو بھی پردہ پسند ہے، سسر کو بھی پردہ پسند ہے، چاہے بظاہر وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اور لڑکی کی کسی چیز سے پرابلم نہیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، اگر وہ جاب کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کے بوائے فرینڈس ہیں، اگر اس کا لڑکوں میں مردوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ جو لڑکی پردے کی حالت میں اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے، جو لڑکی پردہ کرتی ہے، آگے وہ پردہ اس کو کیسے کام دیتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے چھپ کر رہنا ہے، اور اپنے حجاب کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ عمل الصالحاتی کی لسٹ میں وہ عمل جس کے ذریعے سے ایک عورت سسرال میں اور مرد کی اپنے شوہر کی نظر میں عزت کی حامل ہو جاتی ہے۔